اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا اور اسرائیل جو ہے وہ بہت سارے معاملات میں ہمیں یکجان بھی دکھائی دیتے ہیں، سفارتی سطح پر بھی، معاشی اعتبار سے بھی۔ ابھی ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، لیکن یہ ٹیکنالوجی جو میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں یہ بھی تو انہوں نے بنائی ہے، موبائل فون بھی تو انہوں نے بنایا ہے، یہ لیپ ٹاپ بھی تو انہوں نے بنایا ہے، جتنی ان کی ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ ساری آپ کے سامنے ہے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو 1992 میں انڈیا نے اسرائیل کے ساتھ مضبوط تعلقات کا آغاز کر دیا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا اور اسرائیل جو ہے وہ بہت سارے معاملات میں ہمیں یکجان بھی دکھائی دیتے ہیں، سفارتی سطح پر بھی، معاشی اعتبار سے بھی۔ اچھا، اس ساری گفتگو کے دوران ایک امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ ہے ظاہر امریکہ کی۔ امریکہ اپنا انفلوئنس جو ہے وہ بہرحال کہیں نہ کہیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ UAE سے لے کر دیگر اور مسلم ممالک کی ریاستوں نے نہ صرف یہ کہ اسرائیل کے تسلط کو اس پر آمادگی کا اظہار بھی کیا، اس کو مانا بھی۔ اب گو کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اشارے کنایوں میں کہ کسی حد تک مانا ہے، کسی حد تک نہیں، بہرحال یک طرفہ طور پر یہ چیزیں سامنے ہیں۔ پاکستان سمیت 10 ممالک کے لیے دبئی کے وزٹ ویزا پر پابندی عائد کی گئی، اور یہ پچھلے دنوں کی ہی 2 روز پہلے کی خبر ہے۔ کیا واقعی پاکستان پر کہیں سے دباؤ ہے کہ اس کو اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوگا، یا پھر اگر ایسا دباؤ آتا ہے تو پاکستان کیسے ریئیکٹ کرے گا؟ یہ اہم ترین نقطہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دونوں یہ جو ریاستیں ہیں، چاہے اسرائیل ہو چاہے پاکستان ہو، اس میں جو مشترک چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں نظریے کی بنیاد پر کھڑی ہیں۔ یہ والا جو سوال اٹھ رہا ہے کہ پاکستان پر دباؤ ہے، دباؤ امریکہ کی جانب سے ہو سکتا ہے، کہیں اور سے ہو سکتا ہے، اور اس دباؤ میں پاکستان ظاہر خود مختار ملک ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے اور کرتا رہا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دباؤ پر موجودہ حکومت ہو، جیسے عرفان صاحب نے کہا کہ کئی ریجیمز آئے اور چلے گئے، لیکن ہمارا اس پہ جو اسٹانس ہے وہ بڑا کلیئر ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسی کے ساتھ پریویل کرے گا پاکستان، یا اسٹریٹجی یا اسٹریٹجکلی جو چینجز ہیں اس پہ کہیں نہ کہیں جا کر بات ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ UAE نے تسلیم کر لیا اور باقی سارے بھی کئی مسلم ممالک جو ہیں شاید فہرست میں ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگلا عرب ملک کون سا ہوگا، اور کیا اس کا اثر، اس دباؤ کا اثر پاکستان اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا؟ اب 2 چیزیں میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، ایک تو ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ایک اصولی موقف رہا ہے اور اس پہ ہم چل رہے ہیں، اور وہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، دنیا کی باقی ممالک جس طرح تسلیم کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک پکچر کے طور پہ دیکھنا چاہیں نا، اگر آپ ایک آج کل کے معروضی حالات جس کو آپ کہتے ہیں، جس میں آپ کی پالیسی آتی ہے، اسٹریٹجی آتی ہے، اکانومی آتی ہے، سوشل ریلیشننگ آتی ہے، کنیکٹیوٹی آتی ہے، تو اس میں تو ایک چیز تو ہے، ایک چیز تو آپ کو ایکسیپٹ کرنی پڑے گی، اور وہ چیز یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ کسی ملک سے آپ تعلقات قائم کریں، چاہے وہ اسرائیل ہو، اور اس سے تعلقات اگر آپ کے اچھے ہوں یا کوئی اور، تو اس سے باہمی جو ٹریڈ ہو، جیسے اسرائیل، ابھی ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، لیکن یہ ٹیکنالوجی جو میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں یہ بھی تو انہوں نے بنائی ہے، موبائل فون بھی تو انہوں نے بنایا ہے، یہ لیپ ٹاپ بھی تو انہوں نے بنایا ہے، جتنی ان کی ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ ساری آپ کے سامنے ہے، اور پوری دنیا ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ہمارے ہاں تو ابھی تک باقی پروڈکٹس ہم نے بلیک لسٹ نہیں کی، ہمارے دکانداروں نے ابھی تک وہ رکھی ہوئی ہیں، اور ہم جلوس نکالنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اصل میں تو پریکٹیکل اسٹیپ وہ کرنے چاہیے کہ فراز نے اگر لکھا ہے تو ہر دکاندار کو پاکستان کو وہ چیزیں اٹھا کے باہر پھینک دی، لیکن ہم ہپوکریٹک رویہ ہے، ہم ایک چیز کو کہتے ہیں بڑے جذبات میں، پریکٹیکلٹی بھائی باہمی ریلیشن کی ہمیشہ پھیلتی ہے، اگر آپ اس کو اپنے حساب سے کریں، اگر آپ اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے کریں، اگر آپ بالکل جو دوسرے کی گود میں جا کے نہ بیٹھے۔ لیکن یہاں پہ بات ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم اس پریکٹیکلٹی کی بات، ہم اس فائدے کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم یہ سوچ اتنی زیادتی کی ہے، UAE کا آپس کا مسئلہ ہے، وی آر ناٹ کنسرن ود اٹ، لیکن انہوں نے پاکستان کو کہتے ہیں کہ یہ کرونا ہے، اور یہودیوں کو انہوں نے کہا کہ آپ بغیر ویزے کے آ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں UAE میں کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں، اور بڑا اس کو اتھارٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی لہریں چلی ہوئی ہیں، اور جس طرح انڈیا یہاں پہ انٹرفیئر کر رہا ہے، اگر آپ کے بھی اسرائیل تعلقات ہو سکتا ہے یہ چیزیں نہ ہو رہی ہوتی، یا آپ اس کو کاؤنٹر چیک کر رہے ہوتے، کیونکہ اسرائیل بڑے ہائی لیول پہ انڈیا کی مدد کر رہا ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے کے لیے۔ مساعد کا باقاعدہ ایک ہیڈ کوارٹر ہے جو افغانستان میں بدخشاں کے اندر موجود ہے۔ تو جب آپ کے کسی ریلیشن ہوتے ہیں تو کچھ، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ وہ چیز تو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے نا، ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں پیلسٹائن کے مسلمانوں کو، اور ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم نے ان سے تعلقات، ہم نے کشمیر کی وجہ سے اب ہم نے کشمیر کے مسئلے کو کتنی جگہ اٹھایا۔ تو پاکستان کی کیا آپ دیکھتے ہیں پوزیشن اس معاملے پر؟ میں سمجھ بات یہ ہے کہ جہاں تک تو آپ نے اسٹریٹجی کا ذکر کیا،
Yes, sir. डिप्लोमेसी का अगर आप जिक्र करेंगी, जी, सर। इंटर कनेक्टिविटी का अगर आप जिक्र करेंगी, तो वो एक मुख्तलिफ चीज होगी, वो उसको बिल्कुल ही डिफरेंट पैराए में देखना पड़ेगा। Okay. यहाँ पे जो बात है और जिस चीज को आपने देखना पड़ेगा वो वसूल है या वो मौक़िफ़ है जिसके ऊपर पाकिस्तान शुरू से खड़ा है, और बहुत सारे अरब ममालिक भी खड़े रहे थे। लेकिन अब अरब ममालिक में जिसमें आपने यूएई को देख लिया या बाकी है, वो उनकी अपनी जो कुछ वो कर रहे हैं, वो तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ वो डिप्लोमेसी के हिसाब से नहीं, वो तो बुनियादी तौर पे जो हमारे इस्लाम की जो मजहब की जो स्पिरिट है और उसमें जो कुछ आपको कुरान शरीफ में जो कुछ बताया गया है और बहुत सारी आयात में यहूद और नसारा का जिक्र किया गया और कैटेगोरिकली बताया गया कि वो आपके इतने दोस्त नहीं हो सकते। अब होने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? हाँ, ये आने वाले दिनों में होने ही जा रहा है कि हमारा जो मौक़िफ़ था इजराइल को ना रिकॉग्नाइज करने का, Yes, sir. वो बुनियादी तौर पे था पैलेस्टाइन के हिसाब से। और Absolutely. पैलेस्टाइन के अंदर जो जुल्म हो रहा है और इजराइल जो कुछ कर रहा है, बल्कि अमेरिका तो एक और कदम आगे चला गया कि उसने अपनी एम्बेसी जो है वो वेस्ट बैंक में शिफ्ट कर दी। जी। तो वो इस तरह तो पैलेस्टाइन का मामला जो इशू है वो तो वैसे ही रेलीगेट होता जा रहा है। अब उन अरब ममालिक ने एक खुदगर्जी के तौर पे कोई उनकी तिजारत नहीं बढ़ेगी। आप आने वाले दिनों में देखेंगी जो यूएई का हाल होगा और यूएई के अंदर जिस तरह इजराइल इनग्रेस करेगा, जिस तरह यहूदी इनग्रेस करेंगे, जिस तरह वो अपना एक इंटेलिजेंस नेटवर्क कायम करेंगे, वो शहजादों को भी फारिग कर